بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج مجھے اس بات کا بڑا خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ جو ساتھ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور ہمارے بڑوں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ اور صدر زرداری نے بھی جو ساتھ تھا، اب وہ نیا نسل جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال کے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے بڑوں کا ہی جو لیگیسی ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم وہ پورا کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل کے وہ پورا کریں گے. کہ ہمارا خواہش ہے کہ ہم پاکستان کو ایک ماڈرن ایسا ریاست بنائیں جو کہ پوری دنیا میں اپنا سپیس لے سکے. ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کا جو اصل پرامن چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آئے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس نفرت اور اس تقسیم کی چاہے وہ سیاست ہو یا ہمارے معاشرے میں جو اس نفرت کی اضافہ ہوا ہے اس کا ہم مقابلہ کریں. ہم جانتے ہیں کہ پرامن طریقے سے ہم اس نفرت کی سیاست کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک نیا سوچ اور نیا سیاست تعارف کرانا چاہتے ہیں پاکستان میں، جس کا فوکس عوام کی خدمت میں ہو، نہ کہ کوئی ذاتی ایجنڈا کے ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جد و جہد میں ہم ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی نہ صرف پاکستان میں مگر دنیا بھر میں یہ جو پاکستان کا اصل پرامن چہرہ ہے ہم دنیا کے سامنے لے کر آئیں گے، اور اسی سے ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان میں بھی، پاکستان کے عوام کے لیے بھی وہ ترقی کے راستے کھولیں گے تاکہ ان کا زندگی میں آسانیاں آئیں، ان کے تکلیف میں اضافہ نہ ہو. تو ایک تو میں بہت خوش ہوں کہ وہ ہم انشاءاللہ تعالی سفر کا آغاز جو ہمارے بڑوں نے کیا تھا وہ ہم مل کے آگے اس کو لے کے جائیں گے. ساتھ ساتھ گندھرپور صاحب جیسے کہہ رہا تھا کہ جہاں تک ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہے اس ایشو پہ بھی مجھے نہ صرف بریف کیا مجھے دکھایا گیا جہاں آج تک انہوں نے وہ سارے ایریاز جہاں سے انہوں نے حملہ کیا تھا ابھی تک ان کے مارکس ہیں اپنے اس بلٹس کے توڑ پھوڑ کے یا جو بھی ان کا اس دن ہوا تھا وہ تمام چیزیں آج بھی موجود ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے یا یہ جو خواہش ہے کہ ایک پارشل انویسٹیگیشن کیا جائے اور جو بھی اس کا ذمہ دار ہو ان کو اس کا سزا ملنا چاہیے، یہ کوئی دس از ناٹ این ایکسٹریم ڈیمانڈ، دس از اے ویری ریزنیبل ڈیمانڈ. یہ ان کا حق ہے، انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ ایک پورے دنیا کے سامنے، پورا پاکستان کے سامنے ہم نے ٹی وی اسکرینز پہ ایک واقعہ دیکھا اور آج تک کبھی کسی اسٹے آرڈر کی وجہ سے جو بھی لیگل مشکلات ہیں ہم چاہیں گے پاکستان پیپلز پارٹی ان کے اس مطالبہ میں اپنا ہم سب کا مطالبہ ہے کہ ایک صاف و شفاف تحقیقات کیا جائے. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ تعالی اب ہم مل کے محنت کریں گے، ہم مل کر جدوجہد کریں گے. ہمارا نظریہ ایک ہے، ہمارا سوچ ایک ہے، ہمارا موقف ایک ہے، اور ہمارا ساتھ میں انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف پاکستان میں مگر پوری دنیا میں ہمارا ملک کا اصل چہرہ، ہمارا مذہب کا اصل چہرہ سامنے لے کر آئیں گے. راول صاحب یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون چاہ رہی ہے کہ عمران خان کو نہ اس کا بدلے کا نشان ملے اور پی ٹی آئی کو اڑا دیا جائے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں لیول پلینگ ملے جائے، آپ اس کا ساتھ دیں اور جمہوریت کے لیے ان کو ساتھ لے کے الیکشن لڑے اور انہیں بدلے کا نشان ملنا چاہیے؟ یہ تو اب سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن اور جو پارٹیز ہے ان کے درمیان ہیں، ایک دو دن کی بات ہے، ہمیں پتہ چلے گا. یہ سے زیادہ اب میرا ساتھ لینا چاہیے. جی میم. اچھا بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں ویسے بھی پیپلز پارٹی کی ساخت کافی زیادہ، آواز میری اونچی ہے، ساخت ویسے بھی کافی زیادہ کمزور ہے. الیکشن سر پہ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی لاہور میں کافی زیادہ ایکٹیو ہو چکی ہے، تو کیا یہ ایکٹیونیس آپ لوگ کی الیکشنز تک ہوں گی یا بعد میں بھی رہے گی؟ دوسرا سوال میرا یہ کہ بلوچستان کے مسائل کا آپ کو بخوبی پتہ ہے، ہر پارٹی نے اپنا منشور پیش کیا، آپ نے بھی پیش کیا ہے. وہاں پر مسنگ پیپلز کا جو کیس چل رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
بالکل انہوں نے اور راجہ صاحب بات کریں گے. ان کا اگر جواب دیں. اچھا جہاں تک آپ کا بلوچستان کا ہم اپنا جو عوامی معاشی معاہدہ ہے اس پہ میں نہ صرف زیادہ زور دے رہا ہوں, میں نے اس چیز کو نہ صرف لانچ کیا ہے اور جگہ جگہ لے کے جا رہے ہیں, اور اس کا تفصیل میں بھی میں چاہ رہا ہوں کہ یا کوئی سیمینار یا پریس کانفرنس رکھوں. جو ہمارا پورا کا پورا منشور ہے اس میں ہم نے واضح طور پہ جو چاہے وہ بلوچستان ہو یا دوسرے صوبے کی بات ہو یا مختلف ایشوز کی جو تفصیل پالیسی کی ڈاکیومنٹ ہوتا ہے وہ اس منشور میں ہوگا. اور جہاں تک ہمارا سیاسی ایکٹیویٹیز کی بات ہے, میں تو مسلسل نہ صرف اس مہینہ کے لیے لیکن میں تو مسلسل کیمپین موڈ میں رہا ہوں, چاہے وہ 2018 سے لے کے اس کے بعد کا اپوزیشن کی سیاست سے لے کے ایون جب ہم حکومت میں ہیں تو پھر بھی ہمارا پبلک میں ہمارا ایکٹیویٹیز چاہے وہ کنونشنز ہو, چاہے وہ جلسے جلوس ہو یا جو بھی ہمارا کام ہے وہ چلتا رہا. اور باقی جہاں تک الیکشن کیمپین کی بات ہے, ہم نے تو کب سے شروع کیا تھا, اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو عوام کا ہی ساتھ چاہتے ہیں. شاید دوسروں کہیں اور دوسری طرف دیکھ رہے تھے مگر ہم عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں, عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو یہ آپ نے بات کرنا تھا اس کا سوال کے جواب. دیکھیں اس طرح ہے کہ میرا خیال ہے کہ چونکہ یہ پہلا وزٹ تھا منہاج القرآن کا, ہم نے جو بلاول صاحب نے کہا فیوچر میں انٹرنیشنلی پاکستان کے امیج کو امپروو کرنے کے لیے اور پاکستان کا جو چہرہ ہے, جو ماڈریٹ چہرہ ہے, اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہم لوگ اکٹھے کام کریں گے. جہاں تک سیاست ہے یہ تو ایک ٹیمپریری فیز ہے, اس میں ٹو بی ویری آنیسٹ انہوں نے تو آج 127 کی بات ہی نہیں کی, انہوں نے تو اوور آل ڈسکشن ہوئی ہے. اس پہ محترم نیر بخاری صاحب ایکس چیئرمین سینٹ ہیں, یہ تشریف لائے ہیں ہمارے پاس, محترم راجہ پرویز اشرف صاحب, اس کی موڈیلٹیز ہم لوگ ورک آؤٹ کر رہے ہیں. بلاول صاحب نے تو یہ ریکویسٹ کی ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس موضوع پہ گفتگو کی ہے, وہ تو ہی ہیز کم ایز اے فرینڈ آف منہاج القرآن اینڈ ٹو ریوائیو دا ٹریڈیشن آف ہز مدر. یہ بتائیے گا کہ تعلیم کے طالب علم ہیں بلاول صاحب, ہم نے یہ دیکھا کہ بھٹوز اور اینٹی بھٹوز کے درمیان سیاست میں مقابلے ہوتے رہے. آج کل جو ہے قبولیت اور مقبولیت کی جماعتوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ قبولیت کی جماعتوں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہیں چونکہ آپ پی ڈی ایم حکومت کا حصہ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی کارکردگی جو ہم سمجھتے ہیں پچھلی پی ڈی ایم حکومت کی, اس پہ تو میاں شہباز شریف بھی فخر محسوس نہیں کر رہے. آپ نے ان کا ساتھ دیا ہر مشکل وقت میں, مفاہمت کی سیاست کے نام پر ان کا ساتھ دیا. یہ فرمائیے آپ الیکشن جیتنے کے بعد آپ کی پارٹی اگر اقتدار میں آتی ہے تو کیا نواز شریف کا ساتھ دیں گے, انہیں ساتھ ملائیں گے یا ان کے بغیر حکومت بنانے کی پوزیشن؟ سر ہم نے تو کہا ہے کہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے, ایک سینگ ہے کہ fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. تو ہم اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم جو سیاست کر رہے ہیں ایک بالکل ہی ایک نیا سوچ ہے, ایک واضح ایک آپ کمپیریسن کریں کہ جو دونوں دوسرے سیاسی جماعتیں ہیں ان کا سیاست ایک ذاتی دشمنی پہ پہنچ چکا ہے. وہ تو ذاتی انا کی ایک اس حد تک لے کے گئے ہیں ہمارا سیاست کو, ہمارا ملک کو, کہ ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ اس کا نقصان ملک پہ, معیشت پہ, ہمارے عوام پہ کیا ہوگا. ہمارا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نفرت اور تقسیم کو سیاست کا مقابلہ کریں گے, عوام کی خدمت کی سیاست کریں گے, اور ہم وہ واحد جماعت ہے جس میں وہ صلاحیت ہے. ہمارا تاریخ بھی یہ رہا ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور پورا ملک کو ایک کر کے, چاہے وہ ہمارا معاشی بحران ہو, چاہے وہ ہمارا سیکیورٹی
के मसाइल हो, चाहे वो हमारा खारजा सतह पे मुश्किलात हो, हमारा ख्वाहिश ये है कि हम पूरा मुल्क को मिला के इनका मुकाबला करें। मगर हम ये नहीं समझते हैं कि हमें अगर वही सिलसिला हमने बरकरार रखना है, और आप सोचें कि अगर मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनता है तो उसका एजेंडा क्या होगा? एजेंडा ये होगा कि मैंने अपने सियासी मुखालफिन को बंद रखना है, मैंने इंतकामी सियासत जारी रखना है, मैंने तो उन सब से हिसाब लेना है जिन्होंने पता नहीं क्या क्या किया था। वो माजी पे देखते हुए आज को नुकसान पहुंचाएगा, आज के अवाम को नुकसान पहुंचाएगा। खान साहब को या PTI की तरफ से अगर हुकूमत उनको मिला तो आप मुझे बताएं इनका क्या मकसद होगा? अवाम की तरक्की, महंगाई का मुकाबला? खान साहब जब जेल से बाहर था तब भी कहता था कि ये महंगाई तो मेरा इशू नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसे हुकूमत बने जो सियासी इंतकाम के बजाय अपने सियासी मुखालिफ के पीछे वो लड़ाई और ज़ातियात की बजाय हम अपना फोकस अवाम के इन मसाइल पे करें। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो इस पर आई थिंक वील नॉट टेक बस ये और इससे पहले जो है जो इमरान खान है उन्होंने भी लाखों घरों का वादा किया था, आपने उसमें 300 यूनिट पे बिजली भी ऐड कर दी। ये सियासी नारा है जो वाकई संजीदगी से अब यही तो पॉइंट है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों में यही फ़र्क है। वो नारे लगाते हैं, हम ना सिर्फ वादे करते हैं मगर जो हम वादा करते हैं हम वो पूरे करते हैं। ये तमाम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मुआशी मुआहिदा का 10 नुकात हैं, ये तमाम के तमाम पॉइंट्स का हमारे पास ना सिर्फ प्लान है, ना सिर्फ फाइनेंसिंग है, मगर साथ साथ हमने किसी न किसी सूरत में सिंध में इनका कोई पायलट प्रोग्राम या किसी एक, जहाँ तक हेल्थ की बात है हमने तो वो तो हर डिस्ट्रिक्ट में किया है, मगर किसी न किसी तरीके से इस पर अमल दरामद करने की कोशिश किया है। आपने जो घरों की बात की, सैलाब के बाद हम सिंध में 20 लाख घर बना रहे हैं, वो काम शुरू हो चुका है। हम ना सिर्फ पक्का घर बना रहे हैं मगर उन ख़वातीन को मालिकाना हुकूक दिलवा रहे हैं। तो अगर एक सूबा में मैं 20 लाख घर बनाने का मंसूबा ना सिर्फ शुरू कर सकता हूँ, उसका फाइनेंसिंग का बंदोबस्त कर सकता हूँ, और ये अब काम हो रहा है, तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि मुल्क भर में हम 30 लाख घर बनाएं। जहाँ तक 300 यूनिट की बात है, मैं सोलराइजेशन की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे ताकि आप उस यूनिट तक मुफ्त बिजली पैदा कर सके अपना इस्तेमाल के लिए। ये हमारे लिए एक ज़रूरी एक स्टेप है, ना सिर्फ मौसमी तब्दीली के हवाले से मगर महंगाई के हवाले से। और हमने सिंध में कार्बन क्रेडिट्स का एक इनिशिएटिव शुरू किया जिससे हमने पौधा प्लांट किए हैं, उससे $20 मिलियन कमाए हैं, और हम उसी कार्बन क्रेडिट मॉडल को इस्तेमाल करके इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ अपने गरीब तरीन लोगों को ये सोलर पहुंचा के इसको ये सहूलत फरहम करेंगे, मगर इस इनिशिएटिव से हम कार्बन क्रेडिट्स पाकिस्तान के लिए कमाएंगे। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ना सिर्फ वादे हैं, ये हम समझते हैं पूरा कर सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।